نبی علیہ السلام دے ایک صحابی آئے، انہاں دا نام حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ، انہاں نو خواب آیا، آندے نے اسی بیٹھے ہیں نبی علیہ السلام کو تے دو بندے آئے نے، دعا نے آن کے کٹھیاں کلمہ پڑھے ہیں۔ انہاں جو جڑا پہلا بندہ سی نا، وہ نیک بھی بڑا ہے، تہجد گزار بھی بڑا ہے، نوافل بھی بڑے پڑھتا ہے، تے اللہ نے اس بندے نو شہادت دی موت نہ نوازے، یعنی وہ تہجد گزار ہے، نوافل پڑھتا ہے، نمازاں دا پابند ہے، تے اللہ نے انہوں شہادت دا تمغہ بھی عطا کیتا ہے۔ تے جڑا دوسرا بندہ اس دن آیا نا، وہ اندے نوافل بھی نہیں پڑھتا، تے انہوں شہادت دی موت نہیں آئی، وہ تبھی موت فوت ہویا۔ تے نبی دے صحابی آندے نے میں خواب چ ویکھنا، جیڑا تبھی موت فوت ہویا نا، وہ تو ایک سال بعد وہ شہید نالوں اعلیٰ درجیاں دے اندر چلا گیا۔ صبح دا ٹائم ہویا، نبی علیہ السلام نے نماز پڑھائی، یہ صحابی آن کے نبی علیہ السلام کو بیٹھ گیا، کہنے لگا اللہ رسول میں اج رات ہے خواب ویکھیا۔ تے نبی علیہ السلام فرماندے نے وہ شہید نالوں اعلیٰ مقام اعلیٰ درجے، جی اللہ دے رسول فرمایا من ادرک رمضان، جڑا بندہ بعد فوت ہویا انہیں رمضان نو پایا، جی اللہ دے رسول رمضان تے انہیں پایا۔ فرمایا فصامہ وقامہ، انہیں رمضان تے روزے بھی رکھے نے، قیام بھی کیتے، رمضان دیاں نمازاں بھی پڑھیاں نے، رمضان سے صدقات و خیرات بھی کیتے نے، رمضان چ اللہ دے قرآن دی تلاوت بھی کی تھی۔ تو آپ پھر اس تو بعد انہیں اعتکاف بھی کیتا ہے، جی اللہ رسول رمضان تو نے پورا پایا۔ فرمایا اور رمضان دے روزے، رمضان دیاں نمازاں، رمضان دیاں صلاتاں، رمضان دیاں زکاتاں، رمضان دا خرچ کرنا، رمضان دیاں نیکیاں اس بندے نو شہید نالوں اعلیٰ مقامات تے لے گئی۔ یعنی رمضان اتنا عظیم مہینہ ہے، جیڑا بندہ رمضان دیاں رحمتاں اور برکتاں نو ضائع کر دیندا ہے نا، میں نہ اے جنہ بد قسمت انسان کائنات میں۔ میرے بھائیو ذرا نظر پھیرو نا ایک سال پہلے کہ جڑے پچھلے سال ساڈے چ موجود سن، اس سال ہے تے اگلے سال پتہ نہیں ایسا بھی ہونا ہے کہ نہیں، کسی نو پتہ ہے نہیں۔ تو لہذا یہ رمضان کا مہینہ روزے دی جڑی وجہ اور تسمیہ ہے نا، رمضان جڑا رمز وچوں ہے، را میم ضاد رمضان، رمز کا معنی ہوتا ہے گرم ہونا، یا رمز کا معنی ہے کہ گرمی شدت دی ہوئے، بندہ ننگے پیری چلے نا تے پیراں دیا تلیاں تھلیوں سردیاں نے، توجہ ادھر میرے بات، پیراں دیا تلیاں دے سڑن نو عربی چ رمز کیا جاتا ہے، تے رمز دے وچوں رمضان ہے۔ رمضان گویا کہ ساڈے گناہاں نو جلان آیا، جہنم دے راہ تو لان آیا، جنت دے راہ تے پان آیا، اور جنت دے بویاں تے فرشتیاں دا سلام کران آیا، نبی دے ہاتھ جو حوضے کوثر دا پانی پلان آیا، اور سانو سارے نو جنت دیاں نعمتاں کھوان آیا۔ پیر عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے لکھیا سمی بذالک لأنہ یرمز للذنوب ای یحرکھا، رمضان نو رمضان اس واسطے کیا جاتا ہے کہ ساڈے گناہاں نو جلان واسطے ہوندا ہے، نامہ اعمال جو صاف کران واسطے ہوندا ہے۔ یہ اللہ دا مہمان ہے، ساڈا مہمان آئے تو ہی انہیں کنے کھیکھن کرنے آ کہ چاہ لیاؤ، روٹی لیاؤ، فلانی چیز لیاؤ، جی فلانی چیز لیاؤ۔ تے جے رب دے مہمان دی مہمان نوازی نہ کیتی، انہیں قیامت نو اللہ دی عدالت چ شکایت کر دیتی، پھر بولیے
القادر جیلانی رحمہ اللہ نے کیا ہے، رمضان کے حروف نے 5 را میم ضاد الف اور نون آگے نے رمضان کی رات و مراد ہے الراء رضوان اللہ، اے اللہ دی رضامندی دا مہینہ ہے، المیم محبت اللہ، اے اللہ دی محبت دا مہینہ ہے، الضاد زمان اللہ، اللہ اس مہینے دے اندر اپنے گناہگار بندیاں نو اپنی ذمن دی چادر چ لپیٹ لیندے نے، والالف الفت اللہ، اللہ اس مہینے دے اندر اپنے گناہگار سیاہکار بندیاں نال پیار کردے نے، الفت کردے نے، والنور نور اللہ، اللہ دے نور دیاں تجلیاں عرش تو رمضان دے مہینے دے اندر فرشتے برسدیاں، اس واسطے انہوں رمضان کیا جاتا ہے۔ ذرا غور کیجئے، یہ روزے پہلیاں امتوں تے بھی فرض نے، ہر نبی دی شریعت کے اندر روزہ رہا ہے، کسے نبی دی شریعت روزے تو خالی نہیں۔ نبی داؤد علیہ السلام وہ بھی روزہ رکھتے سن، حضرت داؤد علیہ السلام، اور احب الصیام الی اللہ صوم داؤد علیہ السلام، اللہ نو سب تو زیادہ پسند جڑا روزہ سی نا وہ نبی داؤد دا سی علیہ السلام، تے اللہ نے مریم نو بھی کیا سی نا، مریم انی نذرت للرحمن صوما، اے چپ دا روزہ رکھ لینا، اللہ میں چپ دا روزہ رکھاں گی پھر کی ہوئے گا، فرمایا چپ دا روزہ تو رکھ لے تے دودھ پیندے عیسیٰ نو میں بلا رہا، بی بی مریم نے چپ دا روزہ رکھیا تے دودھ پیندا بچہ بول پیا، لاہوریو اسی اج بھوک دا روزہ رکھ کے جاواں گے قیامت نو اپنی عدالت رب عرش دے میدان دے اندر اللہ رب سچا بول پے گا ساڈے حق کی کہے گا، صوم لی وانا اجزی بہ، روزے دارو تھوڑا روزہ میرے واسطے اے دا اجر میں رب خود ہی عطا کروں، سبحان اللہ۔ آئیے روزے داراں دی عظمت ذرا سنیے، اللہ میں تیرے قرآن تو قربان جاواں، پارا بھائی ہیں تے اللہ فرماندے نے ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجهم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لهم مغفرتا واجرا عظیما۔ ترجمہ سنیے توجہ میرے وال، ان المسلمین والمسلمات، مسلمان مرد مسلمان بیویاں، والمؤمنین والمؤمنات، مومن مرد مومنات عورتاں، والقانتین والقانتات، فرما بردار مرد فرما بردار بیویاں، والصادقین والصادقات، سچ بولن والے مرد سچ بولن والیاں بیویاں، والصابرین والصابرات، صبر کرن والے مرد صبر کرن والیاں بیویاں، فرمایا والخاشعین والخاشعات، فرمایا لوگوں اللہ کو ڈرن والے مرد ڈرن والیاں بیویاں، والمتصدقین والمتصدقات، اللہ دے راہ وچ خرچ صدقہ کرن والے مرد تے صدقہ کرن والیاں بیویاں، والصائمین
والصائمات روزہ رکھن والے مرد تے روزہ رکھن والیاں بیبیاں فرمایا والحافظین فروجہم والحافظات اپنے جسماں دی حفاظت کرن والے مرد تے جسماں دی حفاظت کرن والیاں بیبیاں والذاکرین اللہ والذاکرات کثیرا والذاکرات اللہ دا بہت زیادہ ذکر کرن والے مرد تے ذکر کرن والیاں عورتاں اعد اللہ لہم مغفرتا واجرا عظیما اللہ فرماندے نے اسی انہاں واسطے بخشش دے اعلان کر دیتے نے اجر عظیم دے اعلان کر دیتے نے پتہ اے چلدا ہے کہ جیڑا روزہ رکھدا انسان خواہ کوئی مرد ہے عورت ہے اللہ نے او دے واسطے بخشش دے اعلان کر دیتے نے تے او دے واسطے اجر عظیم دے بھی اعلان کر دیتے نے سبحان اللہ آئیے ذرا حدیث پاک کو پوچھ لئیے نا جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام آئیے فرماندے نے حضرت ابو ہریرہ قید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے اے جڑا مہینہ جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام نے فرمایا ان نبی ہریرہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتاکم رمضان شہر مبارک فرمایا نبی علیہ السلام فرماندے نے تواڈے کو رمضان آ گیا اے جڑا مہینہ شہر مبارکن اے مہینہ با برکت ہے مراد کی ہے اے دیاں راتاں بھی برکت والیاں نے اے دے دن بھی برکت والے نے اے دی ایک ایک گھڑی برکت والی ہے شہر مبارکن اے مہینہ برکت والا ہے سبحان اللہ اے دیاں افطاریاں بھی برکت والیاں نے اے دیاں سحریاں بھی برکت والیاں نے اے دا قیام بھی برکت والا ہے اے دا صیام بھی برکت والا ہے اے دیاں تلاوتاں بھی برکت والیاں نے ایدیاں لوگوں ایدیاں صلاتاں بھی برکتاں والیاں نے ایدے صدقات و خیرات بھی برکتاں والے نے ایک ایک عمل جڑا رمضان دا برکت والا ہے جگاں دے پیر فرماندے نے فرض اللہ عز و جل علیکم صیامہ فرمایا اللہ نے اس ایک مہینے دے روزے تھوڑے اتے فرض کر دیتے نے اور مہینہ کیسا ہے تفتح فی ابواب السماء اس مہینے دا چن چڑھ جاندا ہے جدو رمضان آ جاندا ہے آسماناں دے دروازے سارے ہی کھل جاندے نے وتغلق فیہ ابواب الجحیم جہنم دے دروازیاں نو بند کر دیتا جاندا ہے وتغل فیہ مردۃ الشیاطین جڑے سرکش شیطان نے انہاں نو زنجیراں چ جگڑ دیتا جاندا ہے للہ فیہ لیلۃ خیر من الف شہر اے دے اندر ایک رات ایسی ہے جڑی ہزار مہینے نالو بہتر ہے جنوں لیلۃ القدر کیا جاندا ہے من حریما خیرہ فقد حریما جیڑا اس لیلۃ القدر تو محروم ہو گیا سمجھو کائنات دی ہر چیز تو ہی محروم ہو گیا اللہ اللہ حق اللہ ذرا غور کیجئے کہ رمضان دا مہینہ ہوئے جدے اندر آسمانہ دے دروازے کھول دیتے جاندے نے اللہ اللہ حضرت ابو امامہ قید رضی اللہ تعالی عنہ آن کے آندے نے محبوب جی منو کوئی ایسا عمل ایسی نیکی دسو کہ جدے ورگی نیکی کائنات جو ہوئے ہی کوئی نہ جدے نالو اچھی جدے نالو سچی نیکی نہ ہوئے تے جگاں دے پیر فرماندے نے آن کے آندے نے بے عملن کالا علیک بالصوم فإنہو لا ادل لہو اور میرے ابو امامہ روزہ رکھیا کر روزے جیسی نیکی کائنات دے اندر ہے ہی کوئی نہیں سبحان اللہ روزے جیسا عمل دنیا چ ہے ہی کوئی نہیں روزہ رکھیا کر لا ادل لہو یہ دی مثل کائنات کوئی چیز نہیں آندہ یا رسول اللہ مرنی بے عملن اللہ دے رسول
پھر حکم دیجئے اور کوئی نیکی؟ فرمایا آقا پھر فرماتے نے اوے ابو امامہ علیکا بالصوم، روزے نو لازم پکڑ لے، روزہ رکھیا کر، فَإِنَّهُ لَا عِدْلَ لَهُ، اے دی مثل کائنات کی عبادت ہو رہا ہی کوئی نہیں۔ سبحان آئیے میں آگے چلا، جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام نے فرمایا جیڑا بندہ نفلی روزہ رکھدا ایک نفلی، فرضی دی نہیں، نفلی روزے دا کنا اجر ہے؟ الترغیب و ترہیب صحیح علامہ البانی نے کتاب الصیام دے اندر اس حدیث نو آندا ہے، بلکہ ایک حدیث نہیں 3 حدیثاں نے۔ جگاں دے پیر فرماندے نے من صام یوما فی سبیل اللہ جعل اللہ بینہ وبین النار خندقا کما بین السماء والارض، جیڑا بندہ ایک روزہ نفلی رکھدا ہے رب نو راضی کرن واسطے، اللہ دی رضا واسطے، دکھلاوے واسطے نہیں، اے دا مقصد بودو باش نہیں، لوکاں نو وکھانا نہیں، پکار پکار کے نہیں میں روزہ رکھیا ہے، میں روزہ رکھیا ہے، اللہ نو راضی کرن واسطے جیڑا بندہ ایک نفلی روزہ رکھدا ہے اللہ اس بندے نو جہنم دی آگ کولو ایک خندق دور کر دیندے نے۔ وہ خندق کی نیگو ہے کما بین السماء والارض، جنہ زمین آسمان دے درمیان خلا ہے اتنی بڑی خندق ہے۔ اللہ ایک روزہ نفلی رکھن دی وجہ تو جہنم کولو اینا بندے نو دور کر دیندے نے۔ حدیث نمبر 2 اللہ پاک دے پیارے پیغمبر فرماندے نے جڑا ایک روزہ رکھدا ہے اللہ دی رضا واسطے اللہ اس بندے نو جہنم دی آگ کولو 100 سال دی مسافت جنہ دور کر دیندے نے، تے جڑا بندہ ایک نفلی روزہ رکھدا ہے اللہ اس بندے نو 70 سال دی مسافت جنہ جہنم کولو دور کر دیندے نے۔ یہ نفلی روزے دا اجر ہے۔ فرضی دی واری آئی فرمایا میرے فرشتیو فرضی روزے دا اجر تہاڈیاں کلمہ نہیں لکھ سکدیاں، تہاڈیاں کلمہ لکھن تو قاصر نے، کلمہ ٹوٹ جان گیاں، سیاہیاں مک جان گیاں، میرے فرشتیوں تسی فرضی روزے دا اجر نہیں لکھ سکتے۔ قیامت دا دن ہوئے گا یہ فرضی روزہ رکھن والا میرا بندہ میری بندی میری عدالت چاہے گا۔ فرمایا الصوم لی وانا اجزی بہ، فرضی روزے رکھن والے نو قیامت دے دن میں اجر رب خود ہی عطا کرا۔ دیکھو کتنی بڑی بات ہے یار، فرضی روزے دا کنا کو اجر ہوئے گا جڑے فرشتیاں دیا کلمہ ہی نہیں لکھ سکتے۔ فرمایا میرے فرشتیوں نمازاں دا اجر لکھو، صدقات و خیرات دا اجر لکھو، قرآن پڑھن دا اجر لکھو، لیکن روزے دا اجر نہیں لے سکتے، یہ دا اجر میں خود ہی دے۔ سبحان اللہ۔ آئیے آگے چلا، حضرت ابو ہریرہ کہہ دیو محدث حدیث امام المحدثین سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا کان اول لیلۃ من شہر رمضان صفدت الشیاطین ومردت الجن وغلقت ابواب النار فلم یفتح منها باب وفتح ابواب الجنہ فلم یغلق منها باب وینادی مناد یا باغی الخیر اقبل ویا باغی الشر اقصر وللہ اتقاء من النار وذالک کل لیلۃ۔ کہو سبحان اللہ۔ آقا فرماندے نے جدو رمضان دن پہلی رات ہوندی ہے، کل رات مغرب تو بعد رمضان شروع ہو جائے، فرمایا صفدت الشیاطین، اللہ شیطاناں نو جگڑ دیندے نے، ومردت الجن، جڑے سرکش جن نے انہاں نو بھی جگڑ دتا جاندا ہے، وغلقت ابواب النار، تے جہنم دے دروازے سارے بند کر دیتے جاندے نے، فلم یفتح منها باب،
جہنم دے دروازے جڑے بند ہو گئے نے انہاں چوں پورا رمضان کوئی دروازہ کھولیا ہی نہیں جاندا سبحان اللہ سبحان اللہ وفتحت ابواب الجنہ تے جنت دے دروازے کھول دیتے جاندے نے فلم یغلق منها باب جنت دے دروازیاں چوں کوئی دروازہ بھی بند نہیں کیتا جاندا اللہ 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 فینادی منادن ندا دین والے فرشتے گلی گلی ندا دے رہے ہیں گلی گلی آوازاں دے رہے ہیں گلی گلی منادی دے رہے ہیں توجہ میرے وال گوڑے چھڑ دیا کرو توجہ میرے وال میرے چہرے تے نگاہ رکھو گلی گلی ینادی منادن منادی کرن والا منادی کردا کی آندا یا باغی الخیر اقبل اور نیکیاں کرن والیا نیکیاں اور زیادہ کر دے قرآن پڑھنے والیا قرآن اور زیادہ پڑھ صدقات و خیرات کرنے والیا اور زیادہ کر دے روزے رکھن والیا اللہ دے سامنے جھک جا نہ تقوی اختیار کر لے سبحان اللہ یا باغی الخیر اقبل سبحان اللہ یہ فرشتیاں کیا کل رات نو ڈیوٹیاں لگ جانی ہیں انہاں گلی گلی آواز دینی یا باغی الخیر اقبل اور نیکیاں کرن والے نیکیاں رج کے کر جلدی کر یا باغی الشر اقصر اور گناہ کرن والے گناہاں تو رک جا گناہاں تو رک جا گناہ بند کر دے اللہ دی رحمت کا مہینہ تے بخشش دا خزینہ ہے فرمایا وَلِلَّهِ اُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ اللہ اس مہینے دے اندر روز افطاری دے ٹائم جہنم دے کولوں اپنے بندے آزاد کر دیندے نے وَذَلِكَ كُلُّ لَيْلَةٍ ہر رات فرشتہ آندا یا باغی الخیر اقبل یا باغی الشر اقصر اور نیکیاں کرن والے ہو نیکیاں زیادہ کر دے ہو آئیے اگے آواں فرمایا حضرت ابو ہریرہ راوی نے آندے نے اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا جاء رمضان فتحت ابواب الرحمہ فتحت ابواب الجنہ فتحت ابواب السماء اللہ آسمانہ دے دروازے کھول دیندے نے رحمت دے دروازے کھول دیندے نے اللہ اپنی جنت دے دروازے کھول دیندے نے اللہ 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 حق اللہ آئیے اگے چلا یہ رمضان کا مہینہ یہ تیری میری بخشش کا خزینہ تے بابا جی آندے نے ترجمہ سن لو آیا ڈوک قریب رمضان پیارے آیا ڈوک آ گیا پرسوں آیا ڈوک قریب رمضان پیارے کچھ کھٹ لے اس بازار وچوں قسمت والڑے جنس خرید کر دے کاٹا نہ پوے اس بپار وچوں متے تینو پوے پچھتاونا ہوئے پھر توشا بن لے اس دیار وچوں چلا آمد ہے رمضان چلا آمد ہے قسمتاں جگاونے نو ہائے ہائے چلا آمد ہے قسمتاں جگاونے نو سما ایسا اس بہار دائے لٹن والے او لٹ لو نیکیاں نو لگا ہویا ٹیر انبار دائے موت آئی مول نہ ٹل ملسی ہاتھ آوے نہ وقت خوش گواہ ردائے
واہ سبحان اللہ ساڈے پاک جاگے جانی سال پچھوں سانو ملن آئے آئے اٹھ جملہ قدم پیار آئے تیرے گھر چل کے رب دا مہمان آئے آئے جلوہ ویکھ دیدار انوار سونا نالے انزل فیہ القرآن آئے آئے ایک نیکی 70 نیکیاں سانو ملن ساڈے نفل فرض دا رتبہ ودان آئے آئے اللہ اللہ حق اللہ